माशाल्लाह आप जो एबटाबाद वाले लोग हैं, एक चीज़ मैंने जो सुना है और देखा है, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त एबिलिटी है वहाँ पे, जो काबिलियत है हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो दुनिया के मामले में हो या आखिरत के मामले में हो। क्या खाते हैं आप लोग? क्या ऐसे क्या कमाल है आप में कि आप सारे लोग माशाल्लाह काबिल हैं? अपनी इब्तिदाई दावत में बड़े-बड़े बादशाहों को खत क्यों लिखे? सवाल है ना? जी, जी। आखिरी सवाल जी, पढ़ना, सीखना और किसी का शागिर्द बनना कितना ज़रूरी है? आप क्या समझते हैं आजकल के माशरे के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़दरमन कुतन को तासु गोरे हमदम चीवी ज़े मस्तास कुर बशकुल्लाह प्रोग्राम अब नज़र सरा यो ज़ल बिया तासु खिदमत की हाज़िरी माम। موږ د پاره ډېره زیاته خوشحالۍ ده زموږ د علاقه کې چې کوم د دین د خدمات روان دي او دغه سلسله کې مختلف علما زموږ د علاقې ته راځي او دا زموږ د پاره ډېره د سعادت او د خوشحالۍ خبره ده. نن مو په دې الوز کې مولانا عمر علي صاحب په جماعت کې چې کوم پروګرام و په هغې کې د ډېر لرې نه علما راغلي دي. خاص کر زه به ذکر وکړم د ایبټ نه مولانا نوید منیر صاحب جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، ماشاء اللہ ایبٹ سے ہیں. سب سے پہلے مولانا صاحب بہت شکریہ، پورے علاقے کی طرف سے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم سب ماشاء اللہ اتنی دور سے آپ آئے. جب آپ شانگلہ، میرے خیال میں آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں، جی. جب آپ شانگلہ پہنچے تو کس طرح معلوم ہوا، یہ لوگ کیسے آپ نے فیل کیا اور یہ علاقہ کیسے لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ جی، اس علاقے میں پہلی دفعہ آنا ہوا، اس گاؤں میں، اس شہر میں، لیکن الحمدللہ یہاں کے جتنی تھکاوٹ تھی، راستے کا 5-6 گھنٹے کا سفر، راستہ خراب تھا چکیسر سے نیچے تھا کوٹ تک، لیکن وہ ساری تھکاوٹ، ساری پریشانی یہاں ان میزبانوں کی، ان نوجوانوں کی، علماء سے محبت، ان کا استقبال، پھر پروگرام میں ان لوگوں کا توجہ سے بات کو سننا، ان چیزوں سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہماری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. تو ہمیں ان کو دیکھ کے خوشی بھی ہوئی ہے اور ہمارا مستقبل بھی ہمیں نظر آیا ہے کہ انشاءاللہ یہ لوگ دیندار ہوں گے آئندہ انشاءاللہ. آپ جو مسجد میں پروگرام تھا آپ اس میں شریک تھے، ماشاءاللہ بڑی اچھی زبردست و خوبصورت آپ نے بیان فرمائی. پھر بچوں کو آپ نے دیکھا، لوگوں کو دیکھا، یہاں پہ جو دین کا ماحول ہے آپ کو کیسا لگا اور کیا کمی ہے، کیا کرنی چاہیے، آپ نے کیا نوٹ کیا؟ الحمدللہ کمی پہ تو اللہ نے نظر نہیں ڈالی، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کمیوں سے ہمیں دیکھنے سے بچاتے ہیں. تو خوبیاں بہت ساری نظر آئیں. اچھا. یہاں کے نوجوان علماء سے جوڑ رکھتے ہیں، علماء کے قریب ہیں، دین کے قریب ہیں. اب مسجد میں، آپ کی مسجد میں ماشاءاللہ ہزاروں کا مجمع تھا، مسجد اندر سے باہر سے بھری ہوئی تھی، تو اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ سفید ریش تھوڑے تھے اور نوجوان زیادہ تھے. ماشاءاللہ. تو یہ نوجوانوں کا دینی پروگرام میں آنا، یہ اس علاقے کا دین کے اعتبار سے اچھی فضا کا ایک علامت ہے، نشانی ہے. تو باقی یہ ہے کہ ہم نے اچھی چیزیں دیکھی ہیں، کوئی ایسی کمی نہیں ہے کہ جس کی طرف ہم کہیں. باقی یہاں ہمارے علماء جتنے بھی ہیں وہ ضرور جو کوئی کمی سمی آتی رہے گی تو انشاءاللہ اس کی اصلاح بھی کرتے رہیں گے. ماشاءاللہ آپ جو ایبٹ والے لوگ ہیں، ایک چیز میں نے جو سنا ہے اور دیکھا ہے، ماشاءاللہ بڑی زبردست ایبیلٹی ہے وہاں پہ، جو قابلیت ہے چاہے وہ دنیا کے معاملے میں ہو یا آخرت کے معاملے میں ہو. کیا کھاتے ہیں آپ لوگ؟ کیا ایسے کیا کمال ہے آپ میں کہ آپ سارے لوگ ماشاءاللہ قابل ہیں؟ الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایبٹ اس وقت پورے ہزارے میں کیا پورے ملک کے اندر نمایاں ہے، اور وہاں کی دینی اعتبار سے بھی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مدارس، اور دنیاوی اعتبار سے بھی دنیاوی علم کے سکول، سٹی آف سکولز کہا جاتا ہے، بڑے کالج یونیورسٹیز وہاں پر ہیں. تو یہ ساری چیز ہے ماحول کی. اچھا. آپ بھی اپنے علاقے میں جب تک فضا کو، ماحول کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک کوئی بندہ اپنے آپ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہاں، جو اکا دکا ٹھیک ہوتے ہیں وہ تو ہر علاقے میں ہوتے ہیں نا. اکا دکا اچھے لوگ ہیں، باقی اکثریت برے لوگوں کی ہوتی ہے. لیکن اکثر لوگوں کا اچھا ہونے کے لیے آپ کو فضا بنانی پڑے گی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو یہ تو نہیں تھا کہ دین کی دعوت نہیں چل رہی تھی، دعوت چل رہی تھی، ماحول نہیں تھا. ماحول بنانے کے لیے کہاں جانا پڑا ہے؟ مدینہ منورہ. تو وہاں ماحول بن گیا تو لوگ دین میں آ بھی رہے ہیں، اصلاح بھی ہو رہی ہے، ریاست مدینہ کا وجود بھی آ گیا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ایبٹ میں الحمدللہ دین، تعلیم کا ماحول ہے، علم کا ماحول ہے. یعنی ایک مستری کا کام کرنے والا بھی ہے، گاڑیاں ٹھیک کرنے والا ہے، اس کی بھی خواہش ہے میرا بچہ پڑھ جائے. تعلیم کا ماحول ہے، علم کا ماحول ہے. تو جب تک جس علاقے میں یہ فضا عام نہیں ہوگی، ماحول، اور یہ ماحول کہاں سے کیسے عام ہوتا ہے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. آپ چند لوگ مل کے ساری کوشش کریں تو تب تک ماحول نہیں بنے گا جب تک یہاں کی ایلیٹ کلاس وہ ماحول نہیں بنائے گی. آپ کے اس علاقے کا کوئی بھائی ہے جو خان ہے، نواب ہے، سیاسی اعتبار سے اثر و رسوخ والا ہے، مالی لحاظ سے تکڑا ہے، مضبوط ہے، تو لوگ تو ہمارے بچے تو اس کو دیکھ کے چل رہے ہیں نا، اس کی گاڑی کیسی ہے، اس کا گھر کیسا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے. وہ اگر علم کی طرف آئے گا، وہ اگر دین کی طرف آئے گا تو دیکھ سارے آئیں گے. ماحول اس سے بنتا ہے. اسلام نے ترجیح کیوں دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی دعوت میں بڑے بڑے بادشاہوں کو خط کیوں لکھے ہیں؟
سوال ہے نا جی جی کہ بادشاہ جب دین میں آئیں گے تو ان کو دیکھ کے سارے لوگ دین میں آئیں گے. تو ہر علاقے کی جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے نا وہ جیسے ہی دین کی فضا کے قریب آئیں گے, دین کے ماحول, علم دوست ہوں گے تو اس کو دیکھا دیکھی سارے ماحول میں آ جائیں گے. تو یہ ٹباک یہ خصوصیت ہے. آخری سوال جی, پڑھنا سیکھنا اور کسی کا شاگرد بننا کتنا ضروری ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں آج کل کے معاشرے کے لیے؟ اس وقت تو میرے خیال سے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اس سے آپ کے پورے علاقے کی ساری عوام کو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا, جس کو میری اردو میں بات سمجھ آئے گی. بھائی آنے والا دن, آنے والا مستقبل ان پڑھوں کے لیے بالکل نہیں ہے. جو پڑھ لکھے گا اس کے لیے ہے. میں چھوٹی سی مثال اپنے بھائیوں کو دیا کرتا ہوں کہ یہ جو گاڑیوں کے مستری, پہلے جو بچہ نہیں پڑھ سکتا تھا ہم کہتے تھے یار اس کو مکینک کے پاس بھیجو. اب مکینک بھی ان پڑھ ہے تو وہ نہیں چلے گا, کیونکہ گاڑیاں اب ساری کمپیوٹرائزڈ آ رہی ہیں, ان کے اندر کمپیوٹر ہیں. بلکہ ہماری گاڑی کے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم کمپیوٹر کے لیے اس پہ پاس لے کے جاتے ہیں الیکٹریشین کے پاس, وہ اپنا کمپیوٹر لگاتا ہے, اس میں اسکرین پہ چیک کرتا ہے, اس کی جو چیزیں ٹھیک کرنی ہے وہ اسکرین سے ٹھیک کر رہا ہے, اور وہ ہم سے زیادہ انگلش سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے آنے والے وقت میں تعلیم اتنی ضروری ہے کہ آپ انٹرنیشنل ایئر لائن پہ سفر نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس انگلش نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے. اور علم اتنا ضروری ہے کہ ہر آدمی کے لیے, مردوں کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. تو کوشش یہ کی جائے کہ علم کو عام کیا جائے, یہ بہت ضروری ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں. تھینک یو سر, بہت شکریہ. قدرمنو کتونکو تاسو خبرې اترې واورېدې, ماشاءالله او د خوشحالۍ, د سعادت او زموږ دپاره د فخر خبر ده چې داسې هستیانې دې علاقې ته راځي. بل ګوربشه په الله ته ورکړي اجازت, وګوره همدم چې وي تلو الله په امان.